الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کو اختیار کیا، وماتوا وہم کفار، اور کفر کی حالت میں مر گئے، اولئک علیہم، تو پھر ان لوگوں کا معاملہ ایسا ہے کہ ان پر لعنت اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی، والملائکۃ والناس اجمعین، اور فرشتوں کی اور پورے لوگوں کی ان پر لعنت ہوگی جنہوں نے کفر کو اختیار کیا اور کفر پر مر گئے، ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور پورے انسانوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا، اب اس لعنت میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کو ہلکا اور کم نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینظرون، اور ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی، ان سے کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ اللہ وہ ایک ہی ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کی سوا کوئی معبود نہیں ہے جو شفقت اور مہربانی کرنے والا بھی ہے اور بڑا مہربان بھی ہے۔ جو لوگ کفر اختیار کیے اور کفر ہی پر ان کی موت ہوئی ہے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی، پورے انسانوں کی لعنت ہے، اور وہ لوگ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، ان سے نہ عذاب کم کیا جائے گا، نہ ان کو مہلت کا موقع دیا جائے گا۔ تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اس کی رحمت سب پر بھی ہے اور مومنوں پر خاص بھی ہے۔ جن لوگوں نے پہلی بات اس میں، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور پھر ان کی موت بھی کفر پر ہوئی ہے، تو وہ لوگ اللہ کی لعنت میں ان کو ٹھکانہ ہوگا، اللہ کی لعنت ان پر ہوگی، اللہ کی لعنت کے وہ لوگ مستحق ہوں گے۔ ذرا سمجھو، کل کا سبق تو جو تھا تقریباً ایک 5-6 دن چلا، تو اس میں لعنت کس پر ہوئی ہے؟ اللہ کی باتوں کو چھپانے والوں پر لعنت ہوئی ہے۔ تو ذرا غور کرتے جائیں یا پھر نوٹ کریں اپنی الگ کتاب رکھ کر، قرآن مجید کی روشنی میں کون کون لوگ لعنت کے مستحق ہے۔ تو نمبر 1، لعنت کے مستحق کون لوگ ہیں قرآن کی روشنی میں؟ نمبر 1، اللہ کی نازل کی باتوں کو چھپانے والے لوگ لعنت کے مستحق ہے۔ نمبر 2، جو لوگ کفر اختیار کیے اور ان کی موت بھی کفر پر ہوئی ہے، تو یہ لوگ بھی اللہ کی لعنت کے مستحق ہے۔ نوٹ کرتے جائے، قرآن ختم ہونے تک کتنے لوگ لعنت کے مستحق ہوں گے، قرآن کی روشنی میں بات آتی جائے گی۔ کچھ لعنت کے مستحق لوگ، اللہ کی لعنت کے مستحق لوگوں کے لیے قرآن میں ان کا بیان آیا ہے، کچھ لوگوں کے لیے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے لعنت والے کون لوگ ہیں، کن کر اللہ کی لعنت ہوئی ہے۔ تو آج کے سبق میں دیکھو، جو لوگ کفر اختیار کیے، کافر بن گئے وہ لوگ، اور ان کی موت بھی کفر پر ہوئی ہے، تو پھر وہ لوگ اللہ کی لعنت کے مستحق ہے۔ اب یہاں ایک سمجھنے کی بات، اب ہمیں ہر کافر پر لعنت کر سکتے کیا؟ لعنت کا معنی اللہ کی رحمت سے دور، اللہ تو اسے اپنی رحمت سے دور کر دے بول کر۔ اب ہمیں ہر کافر کے لیے اللہ تو اسے اپنی رحمت سے دور کر دے، یا پھر عام طور پر لعنت کا معنی غیظ کا کونی، اللہ کی رحمت سے دور کر دے بول کر، لعنت کا لفظ کا معنی تو وہی ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے جسے دور کر دے۔ لیکن بعض مرتبہ گھروں میں عورتیں، خاص کر عورتیں اپنے بچوں پر اور اپنے شوہر پر اور اپنے پاس آنے جانے والوں پر ان پر لعنت کرتی رہتی ہیں۔ اگر مرد بنا ہے تو پھر کبھی کبھار اپنے جانوروں پر، کبھی اپنی گاڑی پر لعنت کرتا رہتا ہے، پھر اس کی ماں کی کیا رہی، گاڑی چاٹی نہیں بول کر، یہ بھی گالی ہے، یہ بھی ایک قسم کی لعنت ہے۔ یہ بھی لعنت نہیں کرنا ہے کبھی بھی۔ حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ کسی انسان کو لعنت کرتا ہے یا کسی بھی چیز کو لعنت کرتا ہے، تو وہ لعنت کیا ہوتی ہے؟
حدیث میں تو ہے انسان کے لیے. جب لعنت کرتا ہے کوئی بندہ کسی کو، اگر ان جس لعنت کیا ہے اگر وہ بندہ لعنت کا مستحق نہیں ہے تو پھر وہ لعنت اسی کی طرف واپس لوٹتی ہے. ایک حدیث میں تو یہ تشریح آئی ہے. اچھا، دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ کسی کے لیے لعنت کرتا ہے، ان مر جاؤ، ان یہ ہو جاؤ، یہ بھی لعنت کے الفاظ ہی ہے. الفاظ لفظ تو دوسرا ہے لیکن معنی ایک ہی ہے، لعن تان کرنا. تو جب ایسا بندہ کسی کو بولتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے. جب آسمان کے دروازوں کو بند پاتی ہے تو پھر واپس آ جاتی ہے، پھر آتی ہے. اور اگر یہ ایک مسلمان دوسرے کو لعنت کیا تو ان لعنت کا مستحق رہا تو اس پر لعنت اترتی ہے. نہیں، ان سامنے والا اگر ان جس لعنت کیا ہے ان اگر لعنت کا مستحق نہیں ہے، اچھا آدمی ہے، تو پھر وہ لعنت واپس اسی کے اوپر لوٹ جاتی ہے. مطلب ان خود اپنے اوپر بدوا دے سر کا. اسی لیے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ انسان اپنے ماں باپ کو گالی دے گا. تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دے سکتا ہے بندہ؟ ارے صحابہ تم کیا بول رہے ہو، گالی کی بات بول رہے تم؟ لوگ اپنے ماں باپ کو ماریں گے بھی لوگ کیسا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تمہارا سامنے والے کو ماں کی گالی دینا وہ اپنے ماں باپ کو گالی دینے کی طرح ہے. اسے گالی دینے کا مطلب کیا ہے؟ پیغمبر نے حدیث میں فرمایا نہیں کہ ایک مومن دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے. جب ان اپنے آئینے میں، اپنے مسلمان بھائی کے آئینے میں اپنا منہ دیکھ رہا ہے کا مطلب کیا ہے؟ ان اپنے آپ کو گالی دے رہا ہے، ان اسے لچھا بول رہا ہے، تو ان اپنے آپ کو لچھا، اس کی شکل ہے، آئینہ ہے مسلمان، تو پھر اس کے آئینے میں ان اپنا منہ دیکھ لے رہا ہے. اسے لچھا بول رہا نہیں، ان اپنے آپ کو لچھا بول رہا ہے. اسے زانی بول رہا نہیں، ان اپنے آپ کو زانی بول رہا ہے. اس کی اماں کو گالی دے رہا ہے، حقیقت میں اپنے اماں کو گالی دے رہا ہے. تو دوسرے کی اماں کو گالی دینا یہ در حقیقت یہ اپنی اماں کو گالی دینے کی طرح ہے. مطلب کیا ہے؟ ایک تو یہ معنی یہ حدیث کی حساب سے. اور اچھا، اور ایک سب دیکھیں گے تو پھر نبی نے جو فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ جب ان اس کی اماں کو گالی دے گا تو ان کیا کرے گا؟ ان بھی اس کی اماں کو گالی دے گا. مطلب کیا ہوا؟ ان اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا ذریعہ خود ان بنا ہے. ان گالی دیا کیسے؟ اس کی اماں کو، ان اسے بولا، ان اسے بولا، ان اس کی اماں کو کھینچا، ان اس کی اماں کو کھینچا. اپنے ماں باپ کو گالی اور بدنام کرنے کا ذریعہ خود بنا ہے. تو یہ مطلب ہے اس کا. جب حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی کو لعنت کرتا ہے، ان جس سے لعنت کرتا ہے، اگر وہ بندہ لعنت کا مستحق نہیں ہے تو پھر وہ لعنت واپس اس کی طرف لوٹ جاتی ہے. اب اس میں اگر جانوروں کو لعنت کرتے ہیں تو جانور کو سے گناہ کرتے بول کر ان کے اوپر لعنت کرنے کے واسطے حدیث کی روشنی میں اگر دیکھیں گے تو پیغمبر نے جو فرمایا نہیں، اگر وہ سامنے والا لعنت کا مستحق نہیں ہے تو پھر لعنت اسی کی طرف لوٹے گی. تب جانور کی طرف آ جاؤ، جانور سے کون سا گناہ ہوتا ہے ان کو لعنت کرنے کے لیے؟ میری بات تو لعنت کرنا ہی نہیں ہے، کرنے کا الگ مسئلہ ہے، کس پر لعنت کرنا ہے، کیسا کرنا ہے، آگے مسئلہ بتاؤں گا. اب جب جانور پر گاڑی ہے تو اس سے یہ ہماری سواری کے جانور ہے، پلنے والے جانور ہے، وہ بات نہیں سنتے ہیں، وہ چلتا نہیں ہے زراعت کے لیے، اڑتا نہیں ہے، تھک گیا ہے، بیٹھ گیا، اڑتا نہیں ہے، اسے لعنت کرتا ہے بندہ، اسے گالی دیتا ہے تو پھر وہ گالی، وہ لعنت کسی کے پر لوٹے گی. جب انسان کے لیے لعنت کی گئی ہے تو پھر وہ لعنت کا مستحق ہے تو اس پر لعنت پڑے گی. اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے تو پھر وہ لعنت اس کی طرف آ جائے گی. اب جانور کو اگر لعنت کریں گے تو پھر وہ لعنت کا مستحق کہاں ہوگا؟ وہ گنہگار کہاں ہوگا؟ وہ کافر کہاں ہوگا؟ جانور نہیں ہے. جب وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوگا تو پھر لعنت اس کی اسی کی طرف لوٹے گی. ایک بات یہاں تک ہو گئی. اس لیے آدمی خواہ اپنے اوپر دوسروں کو لعنت کر کے خود اپنے آپ پر لعنت کا مستحق نہیں کرنا ہے. لعنت کے لیے سب ایک ہی لفظ نہیں ہے. آدمی گالیاں دیتا ہے کسی کو تو پھر وہ اس کی طرف ہو جائیں گے، اس کی طرف لوٹیں گے وہ. اس لیے آدمی کسی کو ایسی ویسی باتیں نہیں بولنا ہے. اب ایک بات تو آگے دوسری بات سمجھو، لعنت کسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسا کرنا ہے. تو ہم ان کافروں پر بھی لعنت کرتے ہیں جو ابھی زندہ ہیں. انہوں نے صرف کفر کیا ہے مگر ابھی کفر پر ان کی موت نہیں ہوئی ہے. ممکن ہے کہ ان کو ہدایت مل جائے اور ایمان کی حالت میں موت ہو. تو کیا مسئلہ بتاتے ہیں کہ جس کافر آدمی کی، اب تو کافر ہے وہ، لیکن اس کی موت کس پر آئے گی ہمارے کو معلوم نہیں ہے، تو پھر ہمیں ایسے کافر پر لعنت نہیں کر سکتے. ہاں، عام کافروں پر، اللہ کے کافروں پر لعنت ہے تو پھر وہ بول سکتے ہیں. عام کافروں پر کسی خاص کافر کا نام لے کر نہیں بول سکتے، کسی خاص ظالم کو ہم نام لے کر نہیں بول سکتے، اس لیے کہ اس کا کفر تو ظاہر ہوا ہے، لیکن اس کی موت کس پر ہوئی ہے بول نہیں سکتے ہیں. تو موت کے وقت میں کون ایمان لے کر آتا ہے یا اس کی کون سی ادا اللہ کو پسند آتی ہے،
اللہ بعض لوگوں کو ایمان دے دیتے ہیں فرشتوں کو بھیج کر موت کے وقت میں، ان کی کوئی اچھائی اللہ کو پسند آ گئی، ان کو اللہ کے کسی خاص بندے کا ادب کرنا پسند آ گیا، تو پھر اللہ اسے ایمان دے سکتے ہیں۔ اللہ کے کسی شعائر میں سے کسی شعائر کا، اللہ کی نشانیوں میں سے کسی نشانی کا ادب کرتا تھا، محبت دل میں تھی، اب اس نشانی کی محبت کے سے اللہ ایمان دے سکتا ہے۔ کسی کافر کے دل میں نبی کی محبت تھی، اللہ ایمان دے سکتے ہیں۔ کسی کافر کے دل میں قرآن کی محبت تھی یا قرآن والوں کی محبت تھی، اللہ کے گھر کی عظمت اور محبت تھی، اللہ ایمان دے سکتے ہیں۔ لیکن بات اتنی ہی ہے کہ اگر کوئی کافر آدمی کفر پر جی رہا ہے اور جب تک اس کی موت کفر پر نہیں ہوئی ہے، ہمیں اس کا نام لے کر اس پر لعنت ہمیں نہیں بول سکتے ہیں۔ اب ذرا نقطہ نوٹ کرو، پوائنٹ نکالو یہاں سے، جب کسی کافر پر ہم لعنت نہیں کر سکتے تو پھر جب تک اس کا کفر پر موت ہونا واقعی نہیں ہوا ہے، کفر تو ثابت ہوا لیکن کفر پر موت واقعی نہیں ہوئی ہے، تو پھر ہمیں اس پر لعنت نہیں کر سکتے، تو پھر ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں پر لعنت کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنے مسلمانوں پر یہ طبقے کے لوگ لعنتی ہے، دیوبندی لوگ لعنتی ہیں، عام طور پر بریلوی قسم کے لوگ جو صاحبوں کے ان کو مانتے ہیں، وہ لوگ نبی کے بارے میں ایسی باتیں اہل سنت والجماعت لوگوں کو، دیوبندی لوگوں کو، وہ لوگ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، دوسرے سال 1 سال یا 2 سال پہلے بنگلور میں بہت بڑا پروگرام ہوا، اس پروگرام کے ذریعے سے بریلوی علماء نے برسر اسٹیج دیوبندی علماء کو کافر کہا۔ پہلے تو ہوتا ہی تھا، مناظرے، بہت سارے مناظرے مباحثے ہوئے ہمارے بزرگوں کے، ان کو للکارا، علمی اعتبار سے لوگ کمزور ہوتے ہیں، ان کو للکارا اور ان کو جواب بھی دیا، اور پھر اب یہ 20 سال سے پہلے 2 سال پہلے کا قصہ ہے۔ یہ لوگ بیان، جلسہ کون سا تھا، مہینہ کون سا تھا، تم بیان کرتا نبی کی سیرت، تم اپنی عقیدہ اپنے بات بیان کرنا تھا، لیکن دیوبندی لوگوں کیوں کہتے ہیں؟ اگر وہ لعنت کے مستحق ہے تو پھر تم کون ہو؟ بات ہے بس ان کا ہمارا جو اختلاف ہے، میں اختلاف بات نہیں کر رہا ہوں، اپنا عقیدہ سمجھا رہا ہوں، ان کا جو عقیدہ ہے وہ بتا رہا ہوں۔ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ مانتے ہیں، ہم ہر جگہ نہیں مانتے۔ ہم کیوں انہوں جو مانتے ہیں وہ بھی محبت سے مانتے ہیں، ذرا حد سے پار ہوتے ہیں، وہ نہیں پار ہونا، وہ لوگ اچھی چیز ہے، محبت ان کو ہمارے سے بڑی ہوتی ہے، بڑے عاشق ہوتے ہیں لوگ، لیکن ہمیں نبی سے عشق کرتے ہیں دیوبندی لوگ، لیکن حد میں رہ کر کرتے ہیں ہم، انہوں حد سے ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ کیا آگے بڑھتے ہیں؟ انہوں ہر جگہ حاضر ناظر مانتے ہیں، نبیوں کو بھی، ولیوں کو بھی، سب کو حاضر ناظر مانتے ہیں، نبی کو، ولی کو، علی کو، سب کو حاضر ناظر، جیسا اللہ ہر جگہ ہے ایسا انہوں بھی ہر جگہ ہے ایسا۔ لیکن ہمیں کیا مانتے ہیں؟ انہوں ہر جگہ نہیں ہے، ان کی برکت ہر جگہ ہے، ہم یہ مانتے ہیں۔ نیک لوگ ہیں، ان کے واسطے سے دعا کر سکتے ہیں، اللہ ان کی توفیق میرا کام کر دے، ایسا واسطہ جائز ہے، لیکن خود ان سے مانگنا جائز نہیں ہے۔ یہ بات ہے، چھوٹا موٹا فرق ہے، محبت ان کو بھی نبی سے ہے، ہماری کا نبی سے ہے، ان کی نبی انوچ، ہمارا نبی انوچ، چھوڑا ہمیں ہر جگہ نبی کو حاضر ناظر، جیسا اللہ ہر جگہ ہے ویسا ہم ہر جگہ نبی کو نہیں مانتے۔ وہ ہم جو نہیں مانتے نبی کو ہر جگہ حاضر ناظر، وہ قرآن کے حکم سے نہیں مان رہے سو۔ اگر قرآن میں ہوتا نبی ہر جگہ ہے بول کو ہمیں ہر جگہ مانتے تھے، ہمیں کہیں کو نہیں مان رہے سو نبی کو ہر جگہ، قرآن میں ہے بول کو نہیں مان رہے سو، ہمیں غیب قلب نبی کے پاس نہیں ہے، نبی ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے، وہ مانتے سو ہمیں ویسا۔ لیکن وہ لوگ اپنے حساب سے قرآن نہیں پڑھ کر سمجھاتے، وہ لوگ بھی دل پر جو انہوں نبی کو جو حاضر ناظر سمجھتے ہیں وہ اس طرح کیسا جی، جب نبی زندہ ہے تو پھر بندہ زندہ ہے تو پھر ہر جگہ رہے گا، جب شہید زندہ ہے تو پھر اس کو روزی روٹی دی جاتی ہے اور تم کو احساس نہیں تو پھر وہ زندہ ہے، وہ یہاں بھی ہے، جب زندہ ہے تو پھر یہاں بھی رہے گا، ایسا کا قبول کو وہ لوگ ایسا الٹی چیزیں دلیل پکڑتے وہ لوگ، جبکہ نبی کے پاس علم نہیں ہے۔ یہ لوگ اصل میں کیسا بھٹ گئے لوگ، قرآن سے کیسا بھٹ گئے لوگ؟ پہلی بات انہیں تفسیر صحابہ سے نہیں لیتے، دوسری بات کیا ہے، نبی کے معجزات کو یہ لوگ غیب کلمہ سمجھتے ہیں۔ نبی کا جو معجزہ ہوتا ہے، اللہ ان کو وحی کے ذریعے جو بات بتاتے ہیں اسے معجزہ بولتے، لیکن یہ لوگ اسے غیب کلمہ سمجھتے ہیں۔ غیب کلم الگ ہے۔ اچھا اگر غیب کلم بولیں گے تو پھر نبی کو پورے نبیوں کے نام یاد ہونا تھا، نبی حدیثوں میں پورے نبیوں کے نام بتانا تھا۔ اللہ قرآن مجید میں 25 سے 30 تک کے نام نبیوں کے بیان کیا، 30 نامہ بھی نہیں قرآن کے اندر، میں بول رہا ہوں سب 25 نامہ، 25 سے لے کر 30 کے اندر نام نبیوں کے قرآن میں ہے، سو بقیہ کئی نبیوں کے نام نہیں ہے قرآن مجید کے اندر۔ حدیث میں دیکھیں گے کچھ نام نبی نے بیان فرمائے ہیں، بقیہ اس کے علاوہ اتنے لاکھوں کے نام ہے نہیں بیان کیے گئے۔ کیوں بیان نہیں کیے گئے ہیں؟ ان کو ضرورت نہیں ہے، ان پر بس ایمان لانا کہ تمہاری امت تو کہو بس ختم ہے، تمہاری امت کو بس سب پر ایمان لانے کے لیے کہو، ہمارے پورے اصولوں پر ایمان لے کر آئے، پورے فرشتوں پر ایمان لے کر آئے، بس ختم ہے، ماننا ہے سب نبیوں کو، بس اگر سب کو مان لیں گے وہ ایمان والے ہو جائیں گے، سب کو ہر ایک کا نام لے کو ماننا ضروری نہیں ہے۔
کہاں نام یاد رکھیں گے؟ پھر شاید کل جمعے میں کل بتایا تھا نہیں، اگر سب نبیوں کے نام لکھ دیتے جاتے تو پھر قرآن مجید میں پھر 30 پارے نہیں ہوتے تھے، وہ 100 پارے ہوتے تھے، پھر 70 پارے نبیوں کے نام کے، ابھی 30 پارے قرآن کے احکامات کے نام کے ہوتے تھے۔ پھر یہ ہے 130 پارے نہیں پڑھ رہی، ہمیں احکامات نہیں سن رہی، نہیں پڑھ رہی، عمل نہیں کر رہی اس پر، پھر وہ نبیوں کے نام کا یاد رکھیں گے؟ پھر لوگ ڈپلیکیٹ لوگ ذرا ہوتے رہتے ہیں۔ ایک ذرا لطیفہ سن لو، ہمارے حضرت عام طور پر لطیفہ بولتے رہتے ہیں، ہمارے حضرت مزمل صاحب عام طور پر کبھی ولیوں کے بارے میں بات کرنا ہو یا قصہ بولتے ہیں، ذرا سن لو، ذرا مزیدار قصہ ہے، ذرا دماغ چوکنا ہو جائے گا۔ ایک عورت تھی، کہتے ہیں یہ لطیفہ حدیث میں قرآن میں نہیں ہے، ایسا ہی لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے، اور اس کے کیا بتانا ہے، لوگوں کی جہاد کیسی ہے دیکھو بتانے کے لیے، لوگوں کی جہاد کیسی ہے، لوگ دین سے دور کیسے ہیں بتانے کے لیے۔ اور اس وقت لوگ جہاد میں بے دینی تو ہے، لیکن کچھ حساب سے لوگ عقل سے بھی کام لے رہے ہیں۔ ذرا سنو اس لطیفے کو۔ لطیفہ ایک چٹکلا، ایک ہنسی مذاق حد کے دائرے میں، اور پھر اس سے کچھ مسئلہ سمجھانا ہے، نصیحت ہم کو اس سے پکڑنا ہے۔ ایک عورت کے گھر ایک عورت ایک ولی کو دعوت دی، کہتے ہیں ڈپلیکیٹ ولی کو، صحیح ولیوں کو نہیں۔ صحیح ولی کو تو تمہیں نمازی لوگوں ولی ہے، جن کے پاس جن کے دل میں قرآن ہے پھر وہ ولی ہے۔ حدیث میں سب فرماتے ہیں ہم اہل القرآن اہل اللہ خاصتہ، قرآن والے اللہ کے خاص لوگ ہیں، گھر والے ہیں، اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، قرآن والے لوگ اللہ کے خاص اور اللہ کے گھر والے بول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اب دیکھو، ایک ولی کو، ایک ڈپلیکیٹ ولی کو ایک عورت دعوت دی، اس کے چمچے چلے گئے تھے سب، جب عورت دعوت دی گھر میں دعوت کے لیے، صحیح ولی کی نگاہ یاد رکھو، کبھی صحیح ولی کی نگاہ دعوت دینے والا ہو یا پھر کوئی بھی اس کا عاشق ہو، اس کے جیب پر نہیں ہوتی ہے، اس کے دل پر، اس کی محبت پر ہوتی ہے۔ ایک 5 روپے کا پین لے لے گا محبت سے، مولانا میرا پین قبول کر، تو پڑھتے لکھتے رہتے ہیں، میرے پین سے میرا حلال کمی کا پین ہے، تو لکھتے پڑھتے رہو، جب تک تم لکھتے پڑھتے رہیں گے یہ محفوظ رہے گا، اسے تمہارے بچے پڑھیں گے، اس سے دین پھیلتا رہے گا، تو پھر اس سے ہمارے کو ثواب ملتا رہتا۔ بول کر پین دیا کوئی بندہ، 5 روپے کا 2 روپے کا پین دیا، ثواب اسے ہی ملتا رہے گا۔ بھائی 2 روپے کا پین لیتا کیا رہتا، انکار نہیں کرتا ہے، محبت کو دیکھتا، اس کی محبت کو، اس کے محبت کو دل کو دیکھتا رہے گا، اس کے جیب پر دیکھتا ہے، تو اتنا کماتا تو یہ دیتا سکتا ہے، کیا میں تیرے بھائی بول کے دعوت قبول نہیں کرتا، میں ایسا نہیں بولتا ہوں۔ صحیح ولی وہ ہوتا ہے جو اپنے عاشق کی چھوٹی دعوت کو قبول کر لیتا ہے، چاہے وہ چاکلیٹ دے، چائے پلائے حلال کی، پن دے، تحفہ ہدیتاً قبول کر لیتا ہے وہ سچا ولی۔ اب اس کی نگاہ بڑے پر تھی، گھر میں دعوت کی عورت، تو ان چھوٹا موٹا انڈے کا سالن پکی تھی، لا کو رکھے، دال خشکا خورما انڈے گنڈے را کو رکھے۔ بعد میں ان بولنے لگا، اپنی طرف سے ان بولنے لگا، کیا ماں یہ انڈے کی دعوت سادی سیدھی ہے؟ اچھا کاکو بول کو اسے کچھ، اب بعض لوگ ڈائریکٹ پوچھتے ہیں، بعض لوگ انڈائریکٹ پوچھتے ہیں، بعض مطلب گھر کے اندر کیا کرتے ہیں، منگلے کھاتے نہیں آدمیاں شادی کے موقع پر، کیسا منگلے کھاتی، بعض ڈائریکٹ پوچھتے دیو کاکو بول کو۔ اس وقت میں ڈائریکٹ فقیر بہت کم ہے، انڈائریکٹ فقر بہت زیادہ ہے۔ ایسا ہماری پہلی بہو کو 10 لاکھ دیے، 50 تولے سونا دیے، وقت کا مودی بنائے اسے، تمہیں بھی ہمارے بچے کو، ابھی بچے کو ہی نہیں کیا، تمہیں بھی وقت کا مودی بناؤ اسے، تاکہ ان ظالم بنے، فرعون بنے، ظلم کرے، بھی جناب کا مستحق ہو جائے، تمہیں ہمارے بچے کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنو، وقت کا فرعون بننے میں تم ذریعہ بنو، تم بھی جہنمی بننا ہے، تم کو بھی اسے ظالم بنا کر، وقت کا فرعون بنا کر ظلم کا ساتھ دینا ہے۔ جب کوئی بندہ ظلم کا ساتھ دے گا تو پھر وہ بھی جہنمی ہوگا، ظالم بھی جہنمی، ظالم کا سپورٹ کرنے والا بھی جہنمی ہوگا۔ وہ ڈیپ میں کہتے ہوتا مطلب کے اندر، اور ڈیپ میں اور کئی باتیں ہیں، ویسا مطلب ان کا۔ بات کو کیسے پوچھتے ہیں، ویسا ہماری پہلی بہو کو ایسا دیے، ایسا کا کو بول کو پوچھتے ہیں، ڈیٹ کھلا پوچھ سکتے نہیں، دیو ایسا کا کو بول کو، ہمیں منگخواں بکھاریا، ہمیں پیشہ ہمارا فقیر فقر و فاقے کا ہے، منگلے کھانے کا ہے، دے ڈالو ہمارے کو بول کر، ہمارا پیٹ 2 روپے سے نہیں بھرتا ہے، 10 لاکھ سے بھی نہیں بھرتا ہے، دیو اور کچھ دیو، ایسا بول کر پوچھنا تھا ڈائریکٹ، اگر پوچھنا ہے تو ڈائریکٹ پوچھنا تھا، منگ کو بول کر۔ انڈائریکٹ ہوتے ہیں جب بعض لوگ ایسا، یہ سب چیزیں فخر، یہ سب نہیں پوچھنا، یہ سب چیزیں پوچھنے کی شریعت میں اس کا ثبوت ہی نہیں، حکم بھی نہیں ہے اس کا۔ آگے دیکھو، تو ویسا ہوتے ہی لوگ، اب ان بولنے لگا، کیا ماں سادی سیدھی دعوت کر ڈالے تمہیں، کیا کچھ انہوں نے بولے، ان کے بعد کے لوگ یہ خود انڈائریکٹ پوچھ رہی، ان کچھ ہدیتاً کچھ تحفہ دینا چاہیے اس کو، نہیں ماں تمہیں
ہم ولیوں کے نام پر کچھ دو، نبیوں کے نام پر کچھ دو ماں. ایک نبی کی طرف سے پڑھے گنو، پڑھنے کے بعد میں فاتحہ دلا کچھ کرنا تھا، کرنے کے بعد کہ میں کچھ ہدیہ رکھو کچھ دو ماں، فاتحہ دلا کو بول دو. ایک نبی کے نام سے 1 روپیہ رکھ ڈالو ماں. کتنا اچھا ساتھ جملہ ہے. ایک نبی کے نام سے 1 روپیہ بس لو ماں، رکھ ڈالو، صدقہ دو ماں. تمہارا کام ہونے کے لیے ایک نبی کے نام سے 1 روپیہ ہدیہ دو ماں کا بول، صدقہ دو کو بولے ان کو، تمہاری بلائیں ٹلتی کا بول کو، ان کو نہیں، کسی کو دے ڈالو یا رکھو، کچھ بھی تمہاری مرضی ہے. ایک ولی کے نام سے، ایک نبی کے نام سے 1 روپیہ صدقہ کرو، 1 روپیہ دے ڈالو. اب انہیں عورت بھی بڑی چالاک تھی، ان کیا بولنے لگی، اچھا حضرت تمہیں ایک نبی کا نام بولتے جاؤ، میں ایک نبی کے نام سے 1 روپیہ رکھتے جاتا ہوں. اسے خود نبی کا نام یاد نہیں ہے، جم پھانسے ہونا. یہ حال ہے ولیوں کا، زمانے کے ولیوں کا یہ حال ہے. اسے نبیوں کے علامات میں یاد نہیں ہے. نبی کا تو معلوم نہیں اسے کسے بولتے، ولی کا تو کسے بولتے معلوم نہیں اسے. قرآن کی روشنی میں ولی کسے بولتے معلوم نہیں اسے. قرآن ولی کسے بولتا ہے، ولی کی صفات کیا بیان کرتا ہے معلوم ہی نہیں ہے. قرآن پکڑا ہی نہیں ہے، پڑھنا دور کی بات ہے، پکڑا ہی نہیں ہے، کیا پڑے گا وہ. یہ حال ہے اس وقت کی جی حالت کا. اس لیے بچ کر رہو. ڈپلیکیٹ لوگ بھی ہر فیلڈ میں رہتے ہیں، سچے اچھے لوگ بھی ہر فیلڈ میں رہتے ہیں. جم کر بچ کر جیتے رہنا ہے. اب آ جاؤ ہمارے مطلب کی طرف آ جاؤ. تو ہر کافر کو ہمیں لعنت نہیں کر سکتے ہیں. کسی کافر، اور جب تک اس کا کفر پر مرنا ثابت نہیں ہوا، کفر پر تو جی رہا ہے لیکن کفر پر جب تک نہیں مرا ہم اس پر لعنت نہیں کر سکتے. ایک بات تو یہ، جب کسی کافر کے لیے اس کے کفر پر مرنا ثابت نہیں ہوا تو ہم اسے لعنت نہیں کر سکتے، تو پھر ہمیں آپس میں دوسرے لعنت کیسا کر سکتے ہیں. خالی ذری محبت کی بات ہے یہاں پر. وہ لوگ نبی کو حضرت حاضر مانتے، غیب کا علم نبی کے پاس رہ کر مانتے، در حقیقت اسے معجزہ کہتے ہیں، اللہ وحی کے ذریعے بات بتاتے ہیں. لیکن اسے وہ لوگ کچھ غلط فہمی کی وجہ سے معجزوں کو یہ لوگ غیب کے علم سمجھتے ہیں. تو غلط فہمی ہو گئی ہے علم اعتبار سے. اسے وہ رکھ کر وہ لوگ علماء دیوبند کو اور دیوبندی لوگوں کو، مکتب اصغر کے عوام کو کافر کہنا، یہ کہاں کا سچائی کا، کہاں کی حقیقت، کہاں کی علم کی بات ہے. یہ علم سے رشتہ ہونے کی نشانی نہیں ہوتی ہے. یہ ہر ایک کو اپنے حد پر رہ کر کام کرنا پڑتا ہے، اتنی بات ہوتی ہے. تو جب ہمیں کافر کو لعنت پر لعنت کو مستحق لعنت اسے نہیں بول سکتے، تو پھر مسلمان آپس میں دوسرے لعنت کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کرنا ہے. جب اگر ان کو لعنت کہیں گے کریں گے، تو پھر اگر وہ لعنت کے مستحق نہیں ہے تو پھر لعنت واپس ان پر لوٹے گی. نہیں، لعنت کسی کو نہیں کرنا ہے ایسا. اچھا وہ حدیث سن لو، بقیہ باتیں کل بتاؤں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو جا کر آئے تو عورتوں کے لیے کچھ پیغام دیا ان کو. کیا دیکھو تمہیں، جب نبی حدیث میں ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر یا عید الاضحیٰ کو جا رہے تھے، تشریف پہ جا رہے تھے، اس وقت تمہیں عورتوں سے خطاب ہوا، عورتوں سے کچھ باتیں بتائیں، ان کو کچھ پیغام دیے. نبی کے زمانے میں عورتیں بھی عیدگاہ کو آتی تھی. اب یہاں بھی ایک بات سمجھو ذرا، ایک فتنے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. عام طور پر جن مساجد میں کسی کے نام میں لیتا ہوں، ایسے ہی بات بولتا ہوں تم سمجھ جاؤ، جن مسجدوں میں یا پھر جس مسلک کے لوگ عورتوں کو مسجدوں میں آنے پر زور دیتے ہیں، وہ لوگ بھی غلط نہیں کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں. اگر ان کو پوچھیں گے تو انہیں کیا بولیں گے معلوم ہے؟ حدیث سے آپ کو ثابت کر سکتے ہیں، وہ لوگ حدیث سے وہ لوگ آپ کو ثابت کر سکتے ہیں عورتوں کو مسجد میں آنا. کیسا؟ وہ جو روایت ہے، ایک روایت، ایک تو اسی انہوں دلیل پکڑ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں عیدگاہ کو آتی تھیں، مسجدوں کو آتی تھیں، نماز پڑھتی تھیں. اسی لیے نمازوں کی صفوں کی جو ترتیب ہے حدیث میں اور فقہا نے جو ترتیب لکھی ہے، اس میں پہلی صف مردوں کی ہے، پھر اس کے بعد پھر بچوں کی ہے، پھر بچوں کی نامردوں کی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد میں عورتوں کی ہوتی ہے. مطلب کیا ہے؟ اب انہوں ہاتھ سے پلیٹ نکالتے ہیں. یہ لوگ جو لوگ اپنے مسجدوں میں عورتوں کو آنے کے لیے زور دیتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جب وہ عورتوں کی صف آخری ہے کا مطلب کیا ہے؟ عورتیں آنا بول کر ایسا سمجھتے ہیں. انہوں حدیث لوگ وہی پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ترجمہ وہی کرتے ہیں، لیکن وہ کیسا مطلب نکالتے ہیں؟ دیکھو نا، الٹا مطلب. آتے تھے نبی کے زمانے میں، نمازوں کو آتے تھے عورتیں اور عیدگاہ کو آتے تھے، لیکن نبی کو پسند نہیں تھا. صحابہ نے بھی روکا تھا ان کو لیے. اما عائشہ نے ان کو لیے منع کیا تھا. اما عائشہ کے زمانے میں لوگ عورتیں آ کر شکایت کرنے لگی، عمر ہمارے کو روکتی بول کر. تو حضرت اما عائشہ نے کیا فرمایا؟ اگر اس وقت نبی ہوتے تو پھر نبی بھی روکتے تھے تمہارے کو. ایک زمانہ بدل گیا ہے، فتنے شروع ہو گئے ہیں، تو اب اس لیے نکو آنکھوں کو بالکل منع کر دیے تھے. یہ سب باتیں ہوئی. اچھا اب ایک روایت اشارہ کر دیتا ہوں. حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کی دجال سے ملاقات ہوئی ہے. جو انہوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی سفر میں جا رہے تھے کشتی میں سمندر میں، تو ان کی ہوا بھور آ گیا، ہوا آ گئی، ان کی کشتی ایک مہینے تک
समंदर में घूमती फिरती रही, मंजिल तक नहीं पहुंची, किसी एक जजीरे के पास वो लोग ठिकाना गए, वहां पर लगे, वहाँ एक जजीरे के पास गए और वो लंबा चौड़ा वाक़या है, दज्जाल से मुलाकात हुई, इन्होंने कुछ सवाल करते, उन सवाल के सब लंबा चौड़ा वाक़या है। लेकिन वहां से इन्हें बताना क्या है, जब इन्होंने फारिग होकर नबी के पास आते हैं, पूरा किस्सा सुनाते हैं, उसका फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात सुनकर फिर मिंबर पर आकर बयान करते हैं, उनके जो कारगुजारी, उनके जो तासुरात हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर बयान करते हैं, उनको हम बाजू बिठा लेकर खड़ा करके। ये जो तमीमदारी है, इन्होंने पहले ईसाई थे, तो हदीस की रिवायत करने के बाद में मुहद्दिस उसकी पूरी तस्वीर वो नकल करते हैं। तमीमदारी पहले ईसाई थे, बाद में इस्लाम में आए, इनकी मुलाकात दज्जाल से हुई है, पूरी उनकी हिस्ट्री बयान करके देखो। मैं तुम्हारे को बोलता था नहीं कि हमेशा दज्जाल से बचने की सूरत कहाँ पढ़ते रहो, ये वो बोलकर, वैसा इन्होंने दज्जाल से देख को इन करते, मुलाकात कर को इन करते बोलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बोलता था, सुनते तुम्हें इन्होंने उसे देख को ही, उसे बात कर पाई, इन्हों सवाल कर पाई, उससे कुछ उन्हीं से कुछ सवाल किया, इन्होंने जवाब दिए, उन्होंने इनको जवाब दिया, ये सब हुआ बोलकर वसल्लम बताते हैं। अब इस रिवायत को तमीमदारी रज़ियल्लाहु अन्हु की दज्जाल से मुलाकात की रिवायत को नकल करने वाली फातिमा है, लेकिन वो फातिमा नबी की बेटी नहीं है, कोई और फातिमा है। ऐसे क्या मालूम हो रहा है, औरतें मस्जिद में आते थे, रिवायतें सुनते थे बोलकर मालूम हो रहा है। लेकिन हदीस की रोशनी में देखेंगे तो शरीयत को अगर देखेंगे, उमर ने मना किया है, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को पसंद नहीं था, सहाबा का मना करना भी हमारे लिए दलील बन सकता है, दलील है। नबी ने फरमाया नहीं, मेरी बात भी दलील है, मेरे सहाबा की बात भी दलील है, मेरी बात को ही पकड़ो, मेरे सहाबा की बात को ही पकड़ कर चलते रहो। खुलाफा राशिदीन की बात भी हमारे लिए दलील है। तो फिर उन्होंने जब पसंद नहीं करें तो फिर नहीं आना है, आना हराम नहीं है, इतनी बात तो पक्की है। औरतों का मस्जिदों में या ईदगाहों में आना हराम नहीं है, लेकिन अगर उनके लिए अलग निज़ाम है, पर्दे का अलग निज़ाम है, उनके लिए जुमे का बयान सुनने का अलग निज़ाम है, कोई खवातीन हाल है, खवातीन मंजिल के नाम से कोई हाल बना दिया गया है, जैसा खरीद में ये मदरसा है नहीं, वैसे अगर कोई आने का रास्ता भी अलग है, उनका जाने का रास्ता भी अलग है, उन्होंने अगर आते हैं रमजान के मौके पर या किसी और मौके पर जुमे का बयान सुनने के लिए आते हैं, अपने तरीके से नमाज पढ़ लेते हैं, सुन लेते बयान जाते हैं, कोई बात नहीं, मना नहीं है, आना हराम तो नहीं है। अगर उनके आने जाने का रास्ता अलग है तो फिर कोई बात नहीं है। ईदगाह का यही मसला है, अगर उनके आने का, जाने का, बैठने का अलग जगह है तो फिर उनके लिए कोई आना मना नहीं है, हराम तो नहीं उनका आना। लेकिन फितने इतने हैं, अगर औरतें आ जाएंगी, जब घर से निकलेंगी तो जब औरतें इंसानों के अपने संज्ञाओं के प्रोग्रामों को तो फिर बंद समझ जाती हैं, तो फिर औरतें क्या सोचेंगे, अल्लाह की हमें नमाज पढ़ने जा रही सो बयान सुनने जा रही, क्या कर पाएंगे, फूल लगा कर आएंगे, इतर लगा कर आएंगे। जब इतर लगा कर आएंगे, जब खुशबू निकलेगी तो फिर वो खुशबू उसके मर्द के अलावा कोई और मर्द नहीं सुनना है। जब औरत की खुशबू अगर कोई और मर्द सुन लेगा, हदीस में सख्त वईद बयान कर को है, नबी ने क्या फरमाया, ये औरत ऐसी वैसी है, ऐसी का तस्वीर क्या माना, मतलब क्या है, ज़िनाकार है बोलकर है, ये मतलब है। इसलिए उनको नको जाओ का को बोल को उनको घर में पढ़ो, तुम्हारा मस्जिद में आकर पढ़ने से भी घर में पढ़ना बड़ी फजीलत की बात है, अफजल बात है, नबी ने फरमाया है। ये बात हुई, कल इंशाल्लाह और आगे तफसील की बयान करूंगा। अल्लाह ताला हम तमाम को शरीयत के मुताबिक जिंदगियां गुजारने की तौफीक अता फरमाए।